ایک خوبصورت سے گاؤں میں احمد نام کا 13 سالہ ذہین لڑکا رہتا تھا۔ احمد کو نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک رات احمد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے گاؤں کی ایک سنسان گلی میں سنہری روشنی دکھائی دی۔ احمد نے حیرت سے سوچا، یہ روشنی وہاں سے کیسے آ رہی ہے؟ وہ فوراً سیڑھیاں اتر کر گلی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ پرانی گلی میں پہنچا تو وہاں ایک عجیب سی چھوٹی دکان موجود تھی۔ احمد نے یہ دکان پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دکان کے دروازے پر لکھا تھا، یہاں ہر شخص کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ احمد نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک بوڑھا دکاندار بیٹھا تھا۔ دکان میں عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں، پرانی کتابیں، چمکتی ہوئی بوتلیں، عجیب گھڑیاں اور پراسرار صندوق۔ بوڑھے دکاندار نے احمد کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ احمد حیران ہو گیا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بوڑھا صرف مسکرایا اور بولا، کچھ سوالوں کے جواب وقت خود دیتا ہے۔ احمد کی نظر ایک پرانی سنہری گھڑی پر پڑی۔ اس کی سوئیاں الٹی سمت چل رہی تھیں۔ احمد نے پوچھا، یہ گھڑی کیا کرتی ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ تمہیں ماضی کی ایک ایسی بات دکھا سکتی ہے جسے جاننا تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اسے صرف ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احمد نے گھڑی ہاتھ میں لے لی۔ اچانک گھڑی چمکنے لگی۔ دکان کی دیوار پر ایک منظر نمودار ہوا۔ احمد نے دیکھا کہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس ایک لکڑی کا صندوق زمین میں چھپا ہوا ہے۔ احمد نے غور سے دیکھا تو صندوق کے پاس ایک پرانی تصویر بھی تھی۔ وہ تصویر احمد کے دادا کی تھی۔ احمد حیران رہ گیا۔ اگلی صبح وہ فوراً پرانے کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے کافی دیر تک زمین تلاش کی مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ پتھر کے نیچے مٹی کچھ مختلف تھی۔ احمد نے وہاں کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعی ایک لکڑی کا صندوق مل گیا۔ احمد کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے صندوق کھولا، لیکن اندر نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف ایک پرانی ڈائری موجود تھی۔ احمد نے ڈائری کھولی۔ پہلی صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہو تو یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پیسہ نہیں۔ احمد حیران ہو کر ڈائری پڑھتا رہا۔ اس میں اس کے دادا نے لکھا تھا کہ گاؤں کے بہت سے غریب بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک دن ان بچوں کو مفت پڑھائے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا کی خواہش پوری کرے گا۔ اگلے دن سے احمد نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع میں صرف 2 بچے آئے، پھر 5، پھر 10۔ کچھ ہی عرصے میں گاؤں کے بہت سے بچے احمد سے پڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی محنت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک رات احمد دوبارہ اسی پراسرار دکان کو تلاش کرنے گیا، لیکن دکان وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک خالی دیوار تھی۔ دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا، جب تم کسی اور کی زندگی میں روشنی پیدا کر دو تو تمہیں اپنی روشنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ احمد مسکرایا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ پراسرار دکان اسے خزانہ دینے نہیں آئی تھی، وہ اسے اس کی اصل ذمہ داری دکھانے آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی احمد واپس مرا، اسے دور ایک گلی میں پھر وہی سنہری روشنی نظر آئی۔ اس بار دکان کے دروازے پر احمد کا نام نہیں تھا، وہاں کسی اور بچے کا نام لکھا تھا۔